اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. کوئی موبائل میں لگا ہوا، کوئی چائے پی رہا ہے، کوئی صلوات پڑھے محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اور اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں ان لیکچرز کو موت کے حوالے سے، آپ سب سے تقاضا یہ ہے کہ موبائل کو سائلنٹ کر لیں، ٹھیک ہے، اور ہو سکے تو انٹرنیٹ کو بھی بند کر دیں. سیریسلی انٹرنیٹ ایک اہم ترین ڈسٹربنس ہے، کیونکہ جیب میں موبائل ہوتا ہے، وائبریٹ ہوتا ہے، پھر فوراً لیکچر سے توجہ ہٹ جاتی ہے تاکہ پتہ چلے کس کا میسج آیا ہے، کس کی ایمرجنسی کال آئی ہے. جب موبائل نہیں ہوگا تو ٹینشن بھی نہیں ہے، کیونکہ جس طرح ہم اعتکاف میں جاتے ہیں تو آپ دیکھیں اعتکاف کے کتنے سخت قوانین ہیں، رائٹ. اس میں اگر آپ موبائل پہ ہم توجہ دیں گے اعتکاف کے اندر اور دنیا داری پر توجہ دیں گے تو وہ جو اعتکاف کا ہدف تھا یعنی معنویت حاصل کرنا، وہ ہدف فوت ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ دروس بھی اس اعتکاف کا حکم رکھتا ہے، ٹھیک ہے. یہ پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ یہ کہ ہم ان لیکچرز کے اندر جو مین سورس ہے ہمارا وہ کیا ہے؟ آیات اور خصوصاً روایات اہل البیت علیہم السلام. جب ہم کہتے ہیں احادیث، روایات، تو احادیث کیا ہے مجھے بتائیں. احادیث کلام معصوم ہے، رائٹ. معصوم کے زبان مبارک سے ان کا کلام صادر ہونا، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے. اب ہم تو معصومین کے محضر میں نہیں ہیں، معصومین ہمارے سامنے نہیں ہیں. علماء اور عرفاء یہاں پر ایک فارمولا دیتے ہیں، ایک بہترین سلوشن دیتے ہیں اگر آپ معصومین کے محضر میں جانا چاہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اگر معصوم جسمانی طور پر حاضر نہ ہو، مثال کے طور پر ہم امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث اگر نقل کرتے ہیں آج کے سیشن میں، تو امام صادق علیہ السلام کے محضر میں ہم جسمانی طور پر حاضر نہیں ہوئے، لیکن اس لو لیول پر، اس چھوٹے سے مرتبے پر ہم امام معصوم کے کلام کے ذریعے ان کے محضر میں ہی واقع ہوئے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی حدیث کے ذریعے ہم امام معصوم کے محضر میں وارد ہوتے ہیں. اور اگر امام معصوم کے محضر میں وارد ہوتے ہیں، what does this mean؟ اگر ہمارے سامنے امام صادق علیہ السلام ہو تو ہمارا سیٹنگ سٹائل کیا ہوگا، ہمارا سننے کا انداز کیا ہوگا، ہمارے ایتھکس کیا ہوں گے جب امام صادق سامنے ہو. فزیکلی ہمارا ریاکشن کیسا ہوگا؟ کیا ہم امام صادق کے سامنے واٹس ایپ استعمال کریں گے؟ قطعاً نہیں کریں گے. تو اگر ہمیں اس بات پہ یقین حاصل ہو جائے، یقین کہ ہم حدیث کے ذریعے امام معصوم کے محضر میں ہیں، تو یہ خود ایک قسم کا کنٹرول ہمارے اندر ایجاد کر دیتا ہے، یہ خود ہمیں گناہوں سے دور کر دیتا ہے. لہٰذا حدیث یعنی امام معصوم کے محضر میں شرف یاب ہونا. امام معصوم کے محضر میں شرف یاب ہونے کا طریقہ فقط یہ نہیں کہ ہم جسمانی طور پر حاضر ہوں، فقط یہ نہیں کہ ہم ان کے حرم کے اندر جائیں، مشہد اور سامرہ اور کاظمین کے اندر، بلکہ خود حدیث کے محضر میں جانا یعنی امام معصوم کے محضر میں وارد اور داخل ہونا. دس از کالڈ شرف یابی، دس از کالڈ محضر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہم سادہ نہ لیں. ہمیں گناہوں کو کنٹرول اگر ہم کرنا چاہتے ہیں، مختلف
بری عادتیں اور اخلاق اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا آسان طریقہ یہ کہ ہم امام معصوم کے محضر میں داخل ہو جائیں، مختلف انداز میں، مختلف روشوں میں سے۔ ان میں سے ایک روش کیا ہے؟ حدیث۔ حدیث یعنی امام کے محضر میں داخل ہونا۔ اب اگر ہم امام کے محضر میں داخل ہو رہے ہیں تو اس کا ایک ادب یہ نہیں ہے کہ ہم وضو کر کے آئیں، پاک اور پاکیزہ ہو کر آئیں، کیونکہ امام سامنے ہے نا، ہم امام کے محضر میں ہیں۔ ہم ہر سیشن میں ہمارا طریقہ کار یہی ہے کہ ہر سیشن یا کوئی بھی ٹاپک ہو اس میں وارد ہونے سے پہلے یہ ہماری بزرگان کی، علماء کی روش ہے، عرفاء کی روش ہے کہ ہم اذن دخول لیں، اجازت لیں مختلف ہستیوں سے۔ ہم تمام اہل البیت سے اجازت لیتے ہیں، خصوصاً امام زمانہ علیہ السلام سے اجازت لیتے ہیں، اور حضرت معصومہ کم سلام اللہ علیہ سے اجازت لیتے ہیں کہ اس سیشن میں وارد ہو سکے۔ لیکن چونکہ موت کا سیشن ہے، ایک اور ہستی ایسی پریزنٹ ہے اس وقت کہ اس ہستی کا حق بنتا ہے کہ ہم اس کو سلام بھی کریں، اس پر اپنا درود بھی بھیجیں، اور اس سے اجازت لیں کہ اس سیشن میں داخل ہو سکیں۔ وہ ہے کون؟ نن ادر دین حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کہ آپ دیکھیں روایات کے اندر حضرت اسرائیل علیہ السلام کے لیے درود اور صلوات بھی وارد ہوئی ہے، کہ ان میں سے ایک صلوات آج ہم پڑھتے ہیں کہ اللہم صل علی محمد و آل محمد و صل علی ملک الموت و اعوانہ۔ خدایا تو درود بھیج محمد اور آل محمد پر، اور اپنا درود بھیج ملک الموت اور اس کے اعوان اور انصار پر۔ اوکے، تو یہ درود ہماری زبانوں پر ہونا چاہیے۔ جب بھی حضرت اسرائیل یاد آئیں، جو کہ زیادہ یاد آنے چاہیے، ان کو اپنا سلام پیش کریں، یہ درود بھیجیں، اسٹیٹس پہ لگائیں، ٹھیک ہے، اور حضرت اسرائیل کو یاد، کیونکہ وہ ہمیں ہمیشہ یاد کرتے ہیں۔ آج کے سیشن میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت اسرائیل ہمیں کتنا یاد کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اوکے، اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ حضرت اسرائیل کی سلامتی کے لیے آپ درود بھیجیں، وہ تو ہے ہی ہمیشہ سالم، ان کا کام ہی سالم رہنا ہے، بلکہ ہم یہ کہ حضرت اسرائیل ہمارے ساتھ اچھے سے پیش آئیں۔ ایک صلوات پڑھیں، محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمارا ٹاپک آج کا حالت احتضار ہے۔ حالت احتضار جو کہ دنیا سے خارج ہونے کا پہلا مرحلہ ہے، اور برزخ میں داخل ہونے کا پہلا مرحلہ ہے، پہلا لمحہ ہے حالت احتضار۔ اب احتضار کا کیا معنی ہے؟ اوکے، احتضار یعنی اگر اس کا ہم اصطلاحی معنی بھی دیکھنا چاہیں تو احتضار یعنی موت کے زمانے کا حاضر ہونا، موت کے ٹائم کا حاضر ہونا، اور قبض روح کرنے والے فرشتوں اور ملائکہ کا حاضر ہونا۔ یہ ہے احتضار کا لمحہ۔ احتضار کا لمحہ اور مومنٹ کیا ہو گیا؟ موت کے وقت کا حاصل ہو جانا، یعنی ملائکۃ اللہ، یعنی قبض روح انجام دینے والے ملائکہ کا حاضر ہونا۔ دس از کالڈ احتضار یا حالت احتضار۔ اب اس کی ایک کوالٹی ہے، حالت احتضار کی ایک خصوصیت ہے، اس انسان سے ریلیٹڈ جس کے لیے یہ حالت پیش آ رہی ہے، وہ انسان جو کہ اب دیکھ رہا ہے کہ میرے سامنے ملائکہ قبض روح ہیں، ہی سینگ دیم، شی سینگ دیم، اس انسان کو عربک گرامر میں کیا کہیں گے؟ محتضر۔ محتضر مفعول کا صیغہ ہے، اس میں مفعول، یعنی جس کے اوپر احتضار کی حالت واقع ہو رہی ہے اس کو محتضر کہتے ہیں۔ اور محتضر کس کو کہیں گے؟ اس میں فاعل جو یہ حالت انسان کے اوپر طاری کر رہا ہے، یعنی خود حضرت اسرائیل اور ان کے اعوان و انصار۔ دس از کالڈ محتضر اور محتضر۔ پس ہم کون ہو جائیں گے؟ محتضر ہو جائیں گے، رائٹ، کیونکہ ہمارے اوپر یہ حالت طاری ہو رہی ہے۔ یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں توبہ کی فرصت ختم ہو جاتی ہے،
توبہ کا ٹائم خلاص. کیونکہ اب میں برزخی مخلوقات کو دیکھ رہا ہوں, ملائکہ قبض روح کو اب دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے. کون سی آنکھوں سے؟ نہ کہ ان جسمانی آنکھوں سے, بلکہ برزخی آنکھوں سے, جو کہ اس وقت ایکٹیو ہو چکی ہے, جو کہ پہلے ایکٹیو نہیں تھی اور مجھے ایکٹیو کرنا تھی. کیا مطلب؟ میری زندگی کا ایک ہدف کیا ہے؟ ان برزخی آنکھوں کو ایکٹیویٹ کرنا. اب چونکہ میں نے ایکٹیویٹ نہیں کی تو اب فورسبلی, مجبوری میں, اجباری طور پر, اب چونکہ حالت احتضار کا وقت آ چکا ہے, اب یہ تو آٹومیٹکلی ایکٹیو ہو جائیں گی چاہے میں چاہوں. پہلے مجھے اختیار دیا گیا تھا کہ اے انسان, آپ اپنے اختیار سے برزخی آنکھوں کو ایکٹیویٹ کرو. اب وہ میں نے نہیں کی اپنی غفلتوں کی وجہ سے اور مصروفیات کی وجہ سے. اب حالت احتضار میں اب اجباری طور پر یہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گی. کیوں توبہ کی فرصت یہاں پر ختم ہو جاتی ہے؟ توبہ ہے کیا؟ توبہ یعنی لوٹنے کی فرصت. دوبارہ میں لوٹ آؤں اس توحیدی زندگی میں. گناہوں کی زندگی اور شیطنت کی زندگی میں مشغول تھا, وہاں سے پھر میں واپس آ جاؤں اور صراط المستقیم پر گامزن ہو جاؤں. دیٹس توبہ. اختیاراً اپنے ول پاور سے میں واپس لوٹا ہوں, اس کو توبہ کہتے ہیں. اور توبہ اسی وقت معنی دیتی ہے کہ میں اختیاراً, کیونکہ حالت احتضار سے پہلے پوری لائف اختیاری ہے, پوری لائف اختیاری ہے اپنے ول پاور سے. میں چاہوں گناہ کروں, میں چاہوں اچھے اعمال بجا لاؤں, دیٹ ڈیپینڈس آن مائی اون ول پاور, اپنا اختیار ہے. توبہ اپنے اختیار سے گناہوں کے راستوں کو چھوڑنا اور توحیدی راستے پر, اس فطرت کے راستے پر واپس آ جانا, اس کو توبہ کہتے ہیں. اب جب ملائکہ قبض روح, ملائکہ عذاب میرے سامنے موجود ہیں, تو مجھے تو حقیقت نظر آ رہی ہے. میں حقیقت کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. اب جب میں حقیقت کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں تو میں کیا کہہ سکتا؟ خدا پلیز پلیز اونلی ون مور ٹائم. نہیں ہو سکتا یہ, کیونکہ اب تو تم مجبوری میں, فورسبلی, اجباری طور پر حقیقت کو دیکھ رہے ہو. اب تو توبہ کا کوئی یہاں پر معنی نہیں دیتا. There is no room for توبہ and forgiveness over here and repentance. اس وقت توبہ معنی دیتا ہے جب میں اختیاری طور پر حقیقت کو دیکھوں اور تسلیم ہو جاؤں. ہم نارملی حقیقت کو دیکھتے ہیں لیکن تسلیم نہیں ہوتے. وہ آیت آپ نے نہیں سنی ہے, اتنی مشہور آیت ہے, ہم سب کی زبانوں پر حفظ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ کیا تھا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. ٹھیک ہے, ہم صلو علیہ تو کرتے ہیں, صلوہ تو بھیجتے ہیں, لیکن وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا کہ تم تسلیم بھی ہو جاؤ محمد و آل محمد کے سامنے, اس کو ہم زیادہ اپنی لائف میں امپلیمنٹ نہیں کرتے. صلوات تو بھیجتے ہیں لیکن تسلیم, ان کے دستورات کے سامنے تسلیم نہیں ہوتا ہے ایسے نہیں ہے. میرے اندر تو ہے, مجھے آپ کا نہیں پتا, میں اپنے اندر تو یہ دیکھتا ہوں. صلوات بہت پڑھتے ہیں, اگرچہ اس کا بھی اپنا اثر ہے, معنوی اثر ہے, اور بہت زیادہ معنوی اثر ہے کہ کبھی ہم بعد میں ڈسکس کریں گے, لیکن تسلیم نہیں ہوتے محمد و آل محمد. اب جب میں ملائکہ قبض روح کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے مجبوری میں تسلیم تو ہونا ہے. یہاں پر توبہ معنی نہیں رکھتی. اوکے, بس حالت احتضار میں there is no توبہ. ایک روایت یہاں پر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. یہ روایت یہاں پر آئی ہے, وہ یہ دیکھیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ دیکھیں یہ روایت بال ہے. دیکھیں, اذا ادرکہ الغرق
جب ایک شخص دیکھتا ہے کہ وہ غرق ہو رہا ہے، قال آمنت، وہ کہتا ہے کہ میں ایمان لا چکا ہوں، کہ انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، یہ سب کچھ روایت طولانی ہے۔ جب ایک شخص غرق ہوتا ہے سمندر کے اندر تو وہ لا محالہ کہتا ہے میں ایمان لا چکا ہوں۔ میں آپ کو فرعون کی مثال دوں۔ فرعون اور فرعون کا جو لشکر تھا، وہ جب سمندر میں غرق ہو رہا تھا اس عذاب الہی کے قاعدے کے تحت، تو یہاں پر فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ مجھے بچا لو، سیو می، لیکن موسیٰ نے نہیں بچایا، اوکے، یا خدا نے اجازت نہیں دی موسیٰ کو کہ اس کو بچاؤ۔ یہاں پر خداوند سبحان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بیان فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، اگر اس نے یہ کہا ہوتا کہ یا اللہ مجھے بچا لو تو میں اس کو بچا لیتا، یہ نجات پا جاتا، لیکن اس نے کہا یا موسیٰ تو مجھے بچا، نہیں کہا یا اللہ، یعنی فرعون بھی نجات پا سکتا تھا اگر وہ خدا کو پکارتا۔ بس آپ دیکھیں خدا کس قدر رحیم ہے، اور ہم خدا کو کس قدر رحیم نہیں سمجھتے۔ ہم اب انشاءاللہ اس میں ہم بات کریں گے، ٹھیک ہے، بہت سارے اگزامپلز اس بارے میں بات کریں گے کہ ہم خدا کو زیادہ رحیم نہیں سمجھتے، زیادہ مہربان نہیں سمجھتے، در حالی کہ خدا بہت مہربان ہے۔ قرآن میں یعفو عن کثیرین، بہت زیادہ عفو و درگزر کرنے والا ہے۔ لیکن ہم نے جس طرح موت کے موضوع کو خوفناک سمجھا ہوا ہے، خدا کو بھی بہت ہم نے سخت لیا ہوا ہے۔ اب یہاں پر ایک ٹاپک ہے حالت احتضار میں، کہ جب یہ حالت احتضار پیش آتی ہے تو یہ انسان چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، کیا کیا چیزوں کو مشاہدہ کرتا ہے، کیا کیا چیزیں دیکھتا ہے، یہ ہمیں یہاں پر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز جو یہ حالت احتضار میں دیکھتا ہے وہ اپنا برزخی مقام ہے، اپنا آخرتی اور آخرت کے اندر برزخ کا جو مقام ہے یہ اس کو دیکھے گا۔ یہاں پر ایک روایت ہے، یہ روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ روایت یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، یہ روایت ریاض السالکین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 459۔ البتہ وہ جو پچھلا میں نے بیان کیا تھا نا اذا ادرکہ الغرق، وہ روایت نہیں تھی بلکہ سورہ یونس کی آیت نمبر 9 تھی، اوکے 90 تھی اوکے۔ اب یہ روایت ہے نبی اکرم کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ لن یخرج احدکم من الدنیا، تم میں سے کوئی بھی دنیا سے خارج نہیں ہوگا، حتی یہاں تک کہ یعلم این مصیرہ، یہاں تک کہ تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم کہاں جاؤ گے، تمہارا مسیر، تمہارا راستہ وہاں پر کیا ہوگا، تمہارا انجام کیا ہوگا۔ وَحَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ أَوِ النَّارِ، اور یہاں تک کہ تمہیں پتہ چل جائے گا، تمہیں علم حاصل ہوگا اسی حالت احتضار میں کہ میں جنت جاؤں گا یا جہنم، وہیں پر معلوم ہو جائے گا انسان کا انجام۔ اور بھی روایتیں ہیں، اور بھی ہیں، جیسے امام صادق علیہ السلام کی یہاں پر روایت موجود ہے کہ ایک مومن جب اس کی جان اس کے گلے پہ آ پہنچے گی اور ابھی تک اس کی جان 100% ڈسکنیکٹ نہیں ہوئی ہے، روح ڈسکنیکٹ نہیں ہوئی ہے اس کے بدن سے، اور اس کو دکھا دیا جائے گا کہ یہ تو جنت جائے گا یا جہنم، ٹھیک ہے، بلکہ روایت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو یہ دکھایا جائے گا کہ تو بہشت جائے گا، تو یہ مومن کہے گا کہ مجھے پھر بھی واپس دنیا میں لوٹا دو، مجھے پھر بھی واپس جانا ہے، اوکے، تاکہ میں اپنے خانوادے کو کہہ سکوں کہ میں نے کیا دیکھا ہے، مجھے کیا نصیب ہونے والا ہے۔ تو یہاں پر اسے کہا جائے کہ نہیں، اب تمہیں واپس لوٹایا نہیں جا سکتا۔ دوسری چیز، دوسرا مشاہدہ حالت احتضار میں، پہلا مشاہدہ کیا تھا، کوئی بتا سکتا ہے؟ اپنا برزخی مقام، اوکے۔ دوسرا ملک الموت کو دیکھے گا، محتضر، اور دیگر ملائکہ کو دیکھے گا۔ یہاں پر 3 قسم کے ملائکہ ہیں جو یہ شخص دیکھے گا۔ ایک ملائکہ رحمت، یہ اس کے ایمان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے،
اگر یہ بہت عالی مومن یا مومنہ ہوئی یا ہوا تو یہ ملائکہ رحمت کو دیکھے گا، رحمت کے فرشتوں کو دیکھے گا. لیکن اگر اس کے اندر بغض ہوا، کینہ ہوا اور یہ ساری مسائل ہوئے اس کے اندر، تو یہ ملائکہ غضب کو دیکھے گا. تیسری چیز یا تیسرے کیٹیگریز آف فرشتے اور ملائکہ جس کو یہ شخص دیکھے گا وہ ہے ملائکہ کاتب اعمال. وہی ملائکہ جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ رقیب و عتید. رقیب اور عتید یہ ہمارے ملائکہ کاتب اعمال ہیں. کہ ان کے بارے میں یہ آیا ہے کہ اگر یہ محتضر اچھے انسانوں میں سے ہوا تو یہ ملائکہ کاتب اعمال اس کے لیے دعا کریں گے اسی حالت احتضار میں. اور اگر یہ محتضر برے انسانوں میں سے ہوا، بد کرداروں میں سے ہوا، تو یہ ملائکہ کاتب اعمال اس پر لعنت اور نفرین کریں گے. اوکے، تو یہ ہمارے ایمان کے اوپر سب کچھ ڈیپینڈنٹ ہے. کتنی چیزیں ہو گئی، کتنے مشاہدات ہو گئے؟ 2. تیسرا مشاہدہ جو یہ شخص، یہ سارے مشاہدات کب ہو رہے ہیں؟ حالت احتضار میں ابھی تک، یعنی دنیا سے آہستہ آہستہ جا رہا ہے اور برزخ میں پیرللی ریئل ٹائم میں وارد ہو رہا ہے. اسی موقع پر یہ شخص 14 معصومین کو دیکھے گا، حضرات معصومین کو دیکھے گا. معاملہ خطرناک ہو گیا یہاں پر. 14 معصومین کو جب دیکھے گا، یہاں پر بہت سارے واقعات بھی ہیں کہ ہم انشاءاللہ بیان کریں گے، اور موضوع بہت سینسٹیو ہے. یہ روایات میں ہے کہ مومن ہو یا کافر، سب کے سب حالت احتضار میں 14 معصومین کو دیکھیں گے. لیکن کس انداز میں دیکھیں گے؟ یہ 14 معصومین کس شکل و صورت میں ہوں گے؟ یہ اپنی تمثلی، 3 نقطے والا سے، تمثلی صورت میں ہوں گے. عالم برزخ کا ایک اور نام کیا ہے؟ عالم مثال. عالم مثال. جب ہم سب وہاں پر جائیں گے تو ہمارے پاس جسم ہوگا، لیکن یہ دنیاوی جسم نہیں ہوگا، بلکہ جسم تمثلی ہوگا، تمثلی باڈی ہوگی. اب وہ کیسی باڈی ہوگی یہ وہاں جا کے ہی پتہ چلے گا. ٹھیک ہے، اوکے. پھر وہاں سے ہم واٹس ایپ کریں گے. دیکھو سی، اوکے، اگر واٹس ایپ کرنے کی فرصت ہوئی وہاں پر، اوکے. کیونکہ برزخ کے بارے میں بھی ہے کہ برزخ کی اپنی لائف ہے. برزخ کی اپنی لائف ہے، جس طرح دنیا کی لائف ہے. برزخ میں بھی آپ ٹیچنگ کر سکتے ہیں اور ریکارڈنگ کر سکتے ہیں. یو کین وزٹ ہیئر اینڈ دیر، سب کچھ ہو سکتا ہے برزخ میں بھی. اوکے، یعنی ہم یہ سمجھیں کہ سب کچھ دنیا میں ہے، جبکہ دنیا ضعیف ترین وجود ہے. دنیا کیا ہے؟ ویکسٹ فارم آف وجود ہے، ویکسٹ بینگ ہے، ضعیف ترین بینگ ہے، ضعیف ترین فارم آف ایگزسٹنس دنیا ہے. برزخ وجود کا اپ گریڈڈ ورژن ہے، چیز کا اپ گریڈڈ ورژن ہے. بس اگر دنیا میں ایسی لائف ہے تو جب ہم اپ گریڈڈ ورژن میں جائیں گے وہاں پر، تو کیا اس سے بہتر لائف نہیں ہوگی؟ اس سے بہتر لائف ہونی چاہیے. اوکے، کامن سینس تو یہی کہتی ہے. اوکے، ورنہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں برزخ میں انسان بور ہوگا، کوئی کام نہیں ہوگا. یا جنت میں بھی جب انسان جائے گا تو کوئی کام نہیں ہوگا، کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا. 50 کمروں والا محل ہوگا، کیسل ہوگا وہاں پر، تو انسان تھک نہیں جائے گا وہاں پر جھاڑو پوچھا اور یہ سب کرتے ہوئے، صفائی کرتے ہوئے برزخ عالم بہشت کے اندر. یہ باتیں اس بات کی عکاسی کہ ہم نے بہشت کو دنیا جیسا سمجھا ہوا ہے. نو، اٹس کمپلیٹلی ڈفرینٹ، جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اوکے، اب حضرات معصومین کو جب انسان دیکھے گا تو علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کس کتاب کی جلد نمبر 10 میں یا فلاں جلد میں یہ روایات نقل کی ہیں؟ علامہ مجلسی کون سی کتاب ہے؟ کل میں نے ذکر کیا ہے، بہار الانوار. اگر جوانوں کو زیادہ ٹائم دیں آنسر دینے کا تو بہتر ہے، کیونکہ بزرگوں کا علم زیادہ ہے، ٹھیک ہے، جوانوں سے. ٹھیک ہے، تو جوانوں کو ٹیسٹ کیا جائے تو بہتر ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ. اوکے،
بہار الانوار میں یہ روایتیں بہت نقل ہوئی ہیں کہ معصومین حاضر ہوں گے حالت احتضار میں. ایک روایت کے اندر ایک زیارت نامہ ہے امام علی علیہ السلام کا کہ اس میں امام علی علیہ السلام کے بارے میں یہ دیکھیں، اس کو غور سے سنیں تاکہ کوئی غلط نتیجہ نہیں لے. ہم امام علی کو سلام کریں اس طرح سے، السلام علی نعمت اللہ علی الابرار، سلام ہو اس نعمت خدا پر. کون نعمت خدا کون ہے یہاں پر؟ امام علی علیہ السلام. یعنی سلام ہو نعمت خدا پر علی الابرار، کہ اے امام علی آپ ابرار کے لیے نعمت ہیں، خدا کی نعمت ہے. السلام علی نقمتہ علی الفجار، اور سلام ہو اے نقمت خدا، کہ یہ نقمت خدا کس پر ہے؟ فجار اور ظالمین کے لیے. یعنی امام علی علیہ السلام ہم لوگوں کے لیے، ہم مؤمنین اور مؤمنات کے لیے نعمت ہیں، فجار اور بد کرداروں کے لیے کیا ہے؟ نقمت ہے. یعنی کیا؟ حالت احتضار میں. چلیں اس کے ساتھ یہ روایت پیش کر لوں، اس کے بعد ہم نتیجہ تک پہنچتے کہ کیا مطلب نعمت اور نقمت. امام علی نعمت بھی ہیں، مومنین کے لیے نقمت ہے، کافرین کے لیے مثال کے طور پر. اس کو ابھی انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں. ایک اور روایت میں یہ اگر زیارت نامہ آیا کہاں پر ہے؟ مفاتیح الجنان صفحہ نمبر 605، فارسی ورژن البتہ، نہ کہ اردو ورژن. ایک اور روایت میں صدیر سیرفی رحمۃ اللہ علیہ امام صادق علیہ السلام سے، دیکھیں بہت خوبصورت روایت ہے یہ سوال پوچھنے کہ اے امام، کیا مومن جب اس کی روح کو قبض کیا جائے گا کیا وہ پریشان ہوگا؟ کیا وہ موت کی نسبت کراہت دکھائے گا؟ مومن، ہاں مومن، کیا مومن کراہت دکھائے گا؟ امام نے فرمایا نہیں، بالکل بھی نہیں. اوکے، کیونکہ جب مومن کی روح کو قبض کیا جائے گا اور وہ چیخ و پکار کر رہا ہوگا کہ میرے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے مثال کے طور پر، تو اسی وقت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام وہاں پر آئیں گے، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے فرشتوں کو، فرشتہ قبض روح کو دیکھ رہا ہے. اس صورت میں وہ چیخ و پکار کر رہا ہے کہ مجھے مت لے جاؤ دنیا سے، یہ ہو جائے گا، اوکے گیو می مور ٹائم، یہ سب کچھ. تو یہاں پر ملک الموت سلام اللہ علیہ اس مومن کو یہ کہیں گے کہ اے خدا کے دوست، اے خدا کے بندے، کیوں تو چیخ رہا ہے؟ اس خدا کی قسم جس نے اپنے پیغمبر کو مبعوث کیا، میں تیرے لیے تیرے والد سے زیادہ مہربان تر ہوں. میں حضرت اسرائیل جس کو ہالی ووڈ نے بہت ڈراؤنی پیش کیا ہے، اوکے، images.google نے بہت ڈراؤنی پیش کیا ہے، میں تیرے ساتھ تیری نسبت تیرے والد سے زیادہ مہربان تر ہوں. آنکھیں کھول، یہ ملک الموت کہہ رہا ہے، اپنی آنکھیں کھول اور نگاہ کر. اب جب یہ حالت احتضار میں شخص اپنی برزخی آنکھیں کھولتا ہے تو وہ دیکھتا ہے سامنے رسول خدا ہیں، امیر المؤمنین علی علیہ السلام ہیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، امام حسن اور امام حسین علیہم السلام ہیں، اور دیگر ائمہ طاہرین علیہم السلام موجود ہیں، جو اپنی مثالی صورت میں ظاہر ہوئے. مثالی یعنی تمثلی، عالم برزخ کی باڈی کی صورت میں ظاہر ہوئے ائمہ معصومین علیہم السلام. یہاں پر مومن سے کہا جائے گا کہ یہ تیرے دوستان ہیں، تیرے رفقا ہیں، یہ تیرے حقیقی فرینڈز ہیں، اور یہ تیرے ہم نشین ہیں، تو ٹینشن مت لے، ڈونٹ ٹیک اینی ٹینشن. اس وقت جب مومن جو کہ محتضر ہے ائمہ معصومین کو مشاہدہ کرے گا، اسی حالت میں اس مومن کو خطاب آئے گا، اس مومن کو خطاب آئے گا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اب یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی، اس کو تھوڑا کھولیں
ائمہ نے کھولا, امام صادق نے کھول کے بیان کیا ہے. کیا مطلب یا ایتھا النفس المطمئنہ, اس کا ترجمہ دیکھیں اب کیا بنے گا. پھر آپ اس کو انڈر لائن کر کے, جو نوٹ کر رہے ہیں اس کو ایرو لگا کے وہ کر سکتے ہیں کہ اے وہ شخص جو محمد اور اہل بیت اور ان کے مقام کی نسبت مطمئن ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ کا کیا مطلب ہے؟ کس چیز کی طرف اس محتضر اور مؤمن کو اطمینان ہے؟ محمد و آل محمد اور ان کے مقام کی نسبت اطمینان. ارجعی الی ربک, اپنے پروردگار کی سو اور ڈائریکشن میں اور جہت میں تو واپس لوٹا. کم بیک, واپس لوٹا. کس حال میں لوٹا؟ راضیۃ مرضیہ, اس حالت میں تو لوٹا کہ تو اپنے پروردگار اور اہل البیت کی ولایت پر راضی ہے اور خدا تجھے ثواب دینے کے لیے راضی ہے. یہاں پر مرضی کا لفظ آ جائے گا, ثواب یعنی مرضی یعنی ثواب. یہاں پر فادخلی فی عبادی, تو میرے بندگان میں داخل ہو جا, یعنی تو میرے بندگان یعنی محمد و اہل بیت میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی, اور میری جنت میں داخل ہو جا. اب دیکھیں کس قدر امیدوار بخش, امیدوارانہ حدیث نہیں ہے یہ. کیا انسان کو امید نہیں دلاتی؟ انسان کو امید دلاتی ہے یہ. علامہ, اب ایک واقعہ خوبصورت, آج سے تقریباً شاید 60-70 ایئرز پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ علامہ حسینی تہرانی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے کہ ہماری اقوام میں سے ایک شخص تھا, بہت ہی نیک, پرہیزگار, باتقویٰ اور اہل علم, حوزوی عالم تھا. یہ سامرا کے اندر یہ زندگی گزار رہا تھا. آج جو لوگ نہیں آئے وہ واقعا ان چیزوں کو مس کر رہے ہیں میرے خیال میں. ناٹ ٹو بی مس سیشن تھا یہ. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. آپ دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں, ابھی تک میں نے آپ کے سامنے اکثر احادیثیں بیان کی نا, ان احادیث کو کس نے پہنچایا ہے ہم تک؟ ان راویوں نے, ان اصحاب نے جنہوں نے معصومین سے سوالات کیے, معصومین نے ان کو جوابات دیے, انہوں نے پھر پین سے, قلم سے یہ حدیثیں لکھی. پھر اس زمانے میں تو فوٹو کاپی مشینز نہیں تھے, تو یہ نظام ہوا کرتا تھا کہ ایک راوی جو کہ حدیث لکھ رہا ہے, دوسرا شخص آ کر اس حدیث کو استنساخ کیا کرتا تھا, ایک اور پیپر پہ لکھا کرتا تھا. کرتے کرتے یہ احادیثیں کتابوں میں تبدیل ہو گئیں. یہ کتابیں پہنچی کس کو؟ مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ کو, کہ جس نے کتاب کتب اربعہ میں سے کون سی کتاب تدوین کی؟ فرام جی الکافی. الکافی کہ اس میں اصول کافی ہے, روضۃ الکافی ہے اور فروع کافی ہے. 16,000 احادیث کا مجموعہ زمانہ غیبت کبریٰ کے اندر, ظاہراً زمانہ غیبت صغریٰ کے اندر. یہ حدیثیں یہاں پہنچی مرحوم کلینی تک. مرحوم کلینی نے 20 سال ظاہراً محنت کی, اس کتاب کو تدوین کیا. آج یہ کتاب میرے پاس موجود ہے آپ کے پاس, یہ روایت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. تو ہمیں ان راویوں کا بھی قدردان ہونا چاہیے, ان علماء اور محدثین کا بھی قدردان. ان کے لیے بھی کبھی ہم سورہ فاتحہ پڑھ لیں, ان کے لیے بھی کبھی ہم ایصال ثواب کی مجلس برپا کریں. ہم فقط لیٹسٹ مرحومین کے لیے ایصال ثواب کی مجلس رکھتے ہیں, جبکہ ان علماء کے لیے جنہوں نے محنت کی ہے, اور یہاں تک آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, مطالعہ کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اور آپ سن رہے ہیں اور میں پیش کر رہا ہوں, تو ہمیں ان کی قدر دانی کرنی چاہیے, ان کے لیے فاتحہ پڑھنا چاہیے. ایک سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں صدیر سیرفی کے لیے, جس نے امام صادق سے یہ سوال کیا, اور مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک صلوات کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العلی العظیم. علامہ حسینی تہرانی یہ واقعہ نقل فرماتے کہ ایک عالم جو کہ باتقوا سامرا کے اندر زندگی گزار رہے تھے، اس عالم نے یہ واقعہ میرے لیے نقل کیا. وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک دن میں سامرا میں تھا اور مجھے جانڈس کی بیماری لاحق ہو گئی. اس میں مبتلا ہو گیا. اس قدر میں نے علاج کیا، علاج کروایا لیکن علاج نہیں ہو سکا. حتیٰ یہ فرماتے کہ میں نے معالجے کے لیے میں سامارا کے اندر سارے ڈاکٹرز کو دکھایا. میں نے وہاں سے میں کاظمین گیا، ٹریول کیا، وہاں بھی ڈاکٹرز سب نے کہا اس کا کوئی علاج نہیں ہے، آپ کے جانڈس کا کوئی علاج نہیں ہے. حالت میری بد سے بدتر ہوتی چلی گئی. اب اس قدر میری حالت بری ہو گئی کہ میں حالت احتضار میں آ گیا. جب میں حالت احتضار میں آ گیا تو ناگہان میں نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ بہت ہی زیبا، خوبصورت، حسین شکل میں میرے سامنے آئے ہیں. اور پھر میں نے دیکھا کہ پنجتن یعنی اہل البیت علیہ السلام وارد ہوئے ہیں. میں نے دیکھا رسول خدا حضرت امیر المومنین حضرت زہرا و حسنین علیہم السلام سب بیٹھے ہوئے میرے اطراف میں اور مجھے تسلی دے رہے ہیں، مجھے دلاسا دے رہے ہیں. ظاہراً تو میں بستر پہ بے ہوش پڑا ہوا ہوں، اوکے، لیکن میری روح ان کو دیکھ رہی ہے، یعنی میں خود ان کو دیکھ رہا ہوں. ناگہان میں نے دیکھا کہ میری والدہ، میری ماں جو کہ میرے لیے بہت ہی پریشان تھی میری بیماری کی وجہ سے، میں نے دیکھا کہ وہ اس مسافر خانے کی سیڑھیوں سے اوپر جا رہی ہیں روف ٹاپ پہ. اور پھر میں نے مشاہدہ کیا کہ میری والدہ اس روف ٹاپ پر امام کاظم علیہ السلام سے متوسل ہو رہی ہیں اور امام جواد علیہ السلام سے بھی متوسل ہو رہی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ اے موسیٰ ابن جعفر، میں تمہاری خاطر اپنے بچے کو یہاں لائی ہوں کہ میرے بچے کا یہاں پر معالجہ ہو جائے گا، علاج اس کا ہو جائے گا. میں آپ کی امید سے یہاں پر آئی تھی. آپ کیا راضی ہو کہ میں اس کو یہاں پر دفن کروں اور اکیلے اور تنہا اپنے وطن لوٹ جاؤں؟ پھر یہ شخص کہتا ہے حالت احتضار میں ہو کے کہ دوسری طرف سے دیکھا میں نے جب میری والدہ متوسل ہو رہی امام کاظم علیہ السلام سے تو دیکھا میں نے کہ امام کاظم علیہ السلام وارد ہوئے اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقاضا کرتے ہیں کہ اس سید کی ماں کے خواہش کو اور حاجت کو آپ پورا کر لیں. سید کی ماں ہے بالآخر. نبی اکرم نے حضرت اسرائیل کو دیکھا اور فرمایا کہ جاؤ، جب تک اس کی موت ڈیلے ہو گئی ہے، ٹائم ڈیلے ہو چکا ہے، اب جب تک اس کا دوسرا ٹائم اور اجل نہیں آ پہنچتا اس وقت تک تم یہاں پر نہیں آنا قبض روح کے لیے. اس کی عمر کو دوبارہ رینیو کیا گیا ہے. تو ہم بھی یعنی رسول خدا کہہ رہے ہیں ہم بھی اب واپس چلے جاتے ہیں. میری والدہ سیڑھیوں سے نیچے آتی ہیں اور آہستہ آہستہ میری جسمانی آنکھیں کھل رہی ہیں اور میں بیٹھا اپنے بستر پہ ہاسپٹل بیڈ پہ اور اس قدر میں ناراض ہوا، غصہ مجھے آیا اپنی والدہ پر اور میں نے کہا کہ اے والدہ، اے مادر، یہ آپ نے کیا کیا؟ میں جا رہا تھا رسول خدا اور اہل البیت کے ساتھ بہشت کی جانب، آپ کے توسل کی خاطر مجھے واپس لوٹا دیا گیا اس دنیا میں، یہ آپ نے کیا کیا؟ دس واز ناٹ فیئر. اوکے، تو آپ دیکھیں یہ ائمہ معصومین علیہ السلام کا ظاہر ہونا ہے حالت احتضار میں. کتنے ہو گئے ابھی تک؟ 3. چوتھا مشاہدہ جو حالت احتضار میں ہم دیکھیں گے وہ ہے شیاطین کو دیکھنا، شیاطین کا حاضر ہونا، کہ ان کا حاضر ہونا ایک مقصد کے لیے ہے. وہ مقصد یہ کہ ان کی پوری کوشش ہے کہ اس مومن کے ایمان کو اس کے دل سے نکال دیا جائے اور یہ بے ایمان ہو کر دنیا سے چلا جائے. کیسے کرے گا ہمیں یہ بے ایمان؟ یہ دیکھے گا
کہ دنیا میں سے کس چیز کی نسبت اس کو محبت زیادہ ہے، وہ محبت میں اس کو زیادہ یاد دلاؤں. کس چیز سے میرا تعلق اینڈ ریلیشن زیادہ ہے. کیا میں اپنے بچوں سے بہت زیادہ اٹیچ ہوں؟ کیا میں اپنے ماں باپ سے بہت زیادہ اٹیچ ہوں؟ کیا میں اپنے ہسبینڈ سے بہت زیادہ اٹیچ ہوں؟ کیا میں اس موبائل سے زیادہ اٹیچ ہوں؟ کیا میں اپنے کریئر سے زیادہ اٹیچ ہوں کہ اگر مثال کے طور پر مجھے پتا چلے کہ مجھے اگلے ہفتے جانا ہے تو میں پریشان ہو رہا ہوں، میرے کریئر کا کیا ہوگا. ایک کمپنی ہے یو ایس کے اندر، ملٹی نیشنل انٹرنیشنل کمپنی ہے، اس کا جو اونر تھا تقریباً اراؤنڈ 53 ایئرس 54، نان مسلم، مسیحی تھا، ابھی بھی زندہ ہے، ریسلر ہے. اوکے، اس کو ہارٹ اٹیک آیا. بالآخر ٹیکنالوجی کی مدد سے زندہ بچ گیا اور دوبارہ اپنی نارمل لائف پہ آ گیا. بعد میں اس کا انٹرویو لیا گیا تو کیونکہ اس ہارٹ اٹیک کے بعد اس کو ڈاکٹرز نے منع کر دیا کہ اب تم ریسل نہیں کر سکتے رنگ کے اندر، یو کین فائٹ مور، آپ کا کریئر ختم ہے. کیونکہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہے، وہ بھی سنگین، کتنی آرٹریز اس کی بلاک تھیں. بالآخر یہ اپنے انٹرویو کے دوران ایک دفعہ کہتا کہ مجھے جب ہارٹ اٹیک آیا تھا نا، آئی واز سو اسکیئرڈ آف ڈیتھ، مجھے موت کا بہت خوف تھا کہ میں مر نہ جاؤں، کیونکہ میری اتنی میٹنگز تھیں، میرے اتنے اپوائنٹمنٹس تھے، اتنے میرے پروجیکٹس سے کمپنی کو آگے لے جانے کے لیے، اس کا کیا بنتا. یہ تعلقات ہیں، یہ وہ ریلیشنز ہیں جو شیاطین حالت احتضار میں ان ریلیشنز کو پکڑنے کی کوشش کریں گے، اور اس ریلیشن کی خاطر ہم ایمان سے فارغ ہو جائیں گے، ایمان ہمارے دل سے نکل جائے گا. تو ہمیں یہاں چیک کرنا ہوگا کس سے زیادہ محبت ہے، کیوں محبت ہے. اگر وائف سے محبت ہے، خدا کے لیے محبت ہے، ٹھیک ہے. جب ایک چیز کی نسبت آپ خدا کو جب شامل کرتے نا، تو وہ جسمانی محبت بھی آ جاتی ہے. مثال کے طور پر ایک فیملی ہے جس کے اندر 4 بچے ہیں، میاں بیوی ہے، یہ سب آپس میں محبت کرتے ہیں، لیکن یہ محبت یا توحیدی محبت ہوتی ہے یا غیر توحیدی محبت ہوتی ہے. غیر توحیدی محبت کی مثال کیا ہو سکتی ہے یہاں پر، کہ اگر میری وائف کو کچھ ہو گیا میں زندہ نہیں رہ سکتا. کس نے بولا بھائی تم زندہ نہیں رہ سکتے، دوسری شادی کر لو. یا مثال کے طور پر وائف یہ کہے کہ بھائی میں اپنے ماں ہے مثال کے طور پر، میرے بچے کو کچھ ہو گیا تو آئی ایم ڈیڈ. اس کا مطلب یہ محبت خدا کے لیے محبت نہیں ہے، ورنہ یہ جملہ نہیں کہتی اگر میرے ہسبینڈ کو کچھ ہو گیا میں بھی سوسائڈ کر لوں گی، کیونکہ میری دنیا میں میرے ہسبینڈ کے علاوہ اور کوئی تھا ہی نہیں. اوکے، میرے وجود کا فلسفہ میرا ہسبینڈ ہے. اوکے، یہ غیر توحیدی محبت ہے. لہٰذا بہت ساری خواتین، البتہ یہاں پر بہت سارے ڈسکس وہاں کرنے چاہیے، میں پچھلے سیشن میں کرنے چاہیے اہل بیتی خانوادہ کے اندر، ٹھیک ہے، کہ بعض اوقات ہسبینڈز یا خواتین ڈراموں میں آپ کو یہ جملے بہت نظر آئیں گے کہ یہ تو صرف میرا ہے یا یہ صرف میری ہے. آیا یہ جملہ حقیقت عالم کو دیکھ کر اس پرسپیکٹو سے صحیح جملہ ہے یا صحیح جملہ نہیں، اس کو دیکھنا پڑے گا. اوکے، یہاں پر پوری ایک بحث ہے کہ آیا مثلا آپ دیکھیں، ایک مثال دے رہا ہوں کہ میں گزر جاؤں گا، پلیز مجھے مت پوچھنا اس کے بارے میں بعد میں. مثال کے طور پر اسلام نے اجازت دی ہے مرد کو کہ وہ 4 شادیاں کرے. اوکے، اب اگر یہ مرد دوسری شادی کرتا ہے تو عورت وہ جو پہلی وائف ہے وہ کیا کہتی ہے؟ نہیں، یہ تو صرف میرا ہے اور محبت کو تو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. محبت کی ناٹ بی ڈیوائڈیڈ بٹوین ون وائف اینڈ سیکنڈ وائف. یہ جملہ صحیح ہے؟ نہیں، یہ جملہ صحیح نہیں ہے انفارچونیٹلی، کیونکہ محبت کس چیز کو آپ تقسیم کر سکتے ہو؟ جس کو آپ ٹچ کر سکتے ہو. جو باڈی ہے وہ تقسیم پذیر ہے، لیکن جو باڈی نہیں ہے، ان سین ہے، ان ٹچیبل ہے، وہ تقسیم پذیر. میں اپنی روح کو تقسیم کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا. فرشتوں کو میں کاٹ سکتا ہوں؟ نہیں کاٹ سکتا. محبت بھی ایسا ہی ہے، اس کو بھی آپ تقسیم نہیں کر سکتے ہو. اب کیا کریں کسی اور سیشن میں، ٹھیک ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
ممکن ہے بعض لوگ اعتراض کریں کہ بھئی آغا صاحب نے جو ہے وہ اس سینسٹیو پوائنٹ پہ ٹچ کیا ہے، سسپینس والے پوائنٹ پہ ٹچ کیا، پہ رہا کر دیا ہے قصے کو. اوکے، لیکن بعض اوقات ہیڈ لائنز بیان کرنا ضروری ہیں. ٹھیک ہے، خوب. یہ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ چار مشاہدات. تھک تو نہیں گئے؟ جو تھک گیا اس کے لیے چائے موجود ہے. ٹھیک ہے، چائے موجود ہے. میں کوشش کروں گا کہ آہستہ آہستہ اس سیشن کا دورانیہ بڑھاتا جاؤں تاکہ یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو. ٹھیک ہے، ورنہ ہم اب کب تک دیکھتے ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ حاضرین آیا ٹائم پہ آتے ہیں یا نہیں آتے. ٹھیک ہے، کوشش کریں ہم سب ٹائم پہ آئیں. 11 o'clock اس کو شروع کر دیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ایک عجیب واقعہ ہے. حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آیت اللہ گل پیگانی، مرحوم آیت اللہ گل پیگانی جو کہ 30 سال پہلے جن کا انتقال ہوا تھا، آیت اللہ گل پیگانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ عجیب واقعہ ہے. ان کا ایک ہم مباحثی تھا. ہم مباحثی یعنی حوزے کا ایک عالم، یہ بھی عالم ہے، دونوں طالب علم ہیں، دونوں آپس میں علمی ڈسکشنز کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں مباحثہ، ڈسکشن. ہم مباحثی یعنی وہی ڈسکشن پارٹنر. فرماتے کہ میری طلبگی کے شروع کے دنوں میں یہ طالب علم میرا ہم مباحثی تھا. کچھ مدت بعد یہ اپنے شہر واپس لوٹ گیا. مجھے بعد میں پتہ چلا جب اس کی ایج کافی ہو گئی، میں بھی بوڑھا ہو چکا تھا، پتہ چلتا ہے کہ یہ بیمار ہو جاتا ہے، یہ مریض ہو جاتا ہے. تو میں نے سوچا اس کی عیادت کے لیے جاؤں. اب آیت اللہ گل پیگانی جو کہ حوزے کے عالم ہیں، کس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں؟ ایک اور عالم کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں. فرماتے ہیں جب میں گیا اس کے گھر، اس کے بیڈ پہ، ڈیتھ بیڈ پہ یا واٹ ایور، مریضی کے بیڈ پہ بیٹھا، تو میں نے دیکھا یہ تو کفر آمیز کلمات بجا لا رہے ہیں اپنی زبان مبارک سے. عالم حوزوی کیا فرماتے ہیں یہ عالم؟ فرماتے کہ خدا نے جو میرے ساتھ ظلم کیا ہے نا، کسی شخص نے، کسی چیز نے میرے ساتھ ظلم نہیں کیا ہے جو ظلم خدا نے میرے ساتھ کیا ہے. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اوکے، ان کو سرپرستی کی ضرورت ہے، اور خدا مجھے دنیا سے لے جا رہا ہے. ایسا ظلم میرے اوپر کسی نے نہیں کیا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی شیاطین اپنا کام کر رہے ہیں، ایمان کو اس کے دل سے نکال رہے ہیں. یا ایک اور مومن تھا، کسی پاکستانی مومن کے بارے میں نے سنا تھا، وہ حالت احتضار میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو دشنام دے رہا تھا. مومن جب اپنی زندگی میں مومن تھا، حالت احتضار میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو دشنام دے رہا. ممکن ہے ہمارے ساتھ یہ پیش آئے. اب اس کے لیے ہم کیا کریں کہ یہ پیش نہ آئے، یہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. خدا سے دعا ہے کہ خدا ہماری عاقبت بھی خیر فرمائے اور ہمیں موت کے موضوع کی معرفت زیادہ عطا فرمائے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام سے دوستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیوں میں نے یہ سیشن اینڈ کیا؟ کیوں؟ تاکہ ہم ڈیسائیڈ کریں کہ کل سے ہمارے ڈیوریشن کیا ہونا چاہیے.